السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا عجیب فیصلہ اور عجیب ترین استدلال کہ ایک شخص نے ایک خنثی یعنی ایک خسرے سے شادی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی خنثی کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنثی یعنی وہ خسرا اس قسم کا تھا کہ اس کا فرج یعنی شرمگاہ مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی خنثی یعنی خسرے کے ساتھ جمع کیا تو اس سے ایک لڑکا تولد ہوا، اور جب اس خنثی یعنی اس خسرے نے اپنی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خنثی مشکل سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کی شرمگاہ عورتوں والی بھی ہے کہ اس سے ماہواری بھی آتی ہے، اور مردوں والی بھی ہے کہ اس سے خروج منی بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں غلاموں برق اور قمبر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خنثی مشکل کی دونوں طرف والیاں پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب کم ہو تو پھر اس خنثی مشکل کو مرد سمجھا جائے گا ورنہ عورت۔ اسی طرح ثابت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا اور اس کے خاوند اور اس کے درمیان تفریق کر دی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا، اور جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا کہ اس کا جوڑا پیدا فرمائیں تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے، جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالی نے ان کی بائیں جانب سے اماں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب ہوتی ہیں، جبکہ مرد کی دائیں جانب 12 اور بائیں جانب 11 ہوتی ہیں، تو مرد کی کل پسلیاں 24 کی بجائے 23 ہوتی ہیں۔ اس حالت کے اعتبار سے عورت کو ضلع آوج کہا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں تصریح ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ کر اس سے نفع اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب فیصلہ اور عجیب ترین استدلال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار انعام نچھاور کیے تھے۔ ان کے علم اور ذہانت کے واقعات آج بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ دوستو، اسی طرح جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا حضرت، اگر ایک آدمی ایک کوٹھری میں بند ہو اور کھڑکی روشن دان اس میں کوئی نہ ہو اور کوٹھری مقفل یعنی بند ہو، اس کوٹھری کے باہر ایک اور کمرہ ہو اور اس کے گرد ایک اور فصیل یعنی دیوار ہو، اور یہ سب کچھ ایک قلعے میں بند ہو، تو اس آدمی کا رزق کس رستے سے آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس رستے سے اس کی موت آئے گی اسی رستے سے اس کا رزق آ جایا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے۔ ایک نے دعویٰ کیا، حضور، میرے پاس ایک گدھا تھا اور اس شخص کے پاس ایک بیل، اس کے بیل نے میرے گدھے کو مار ڈالا۔ حاضرین جلسہ میں سے ایک صاحب بولے کہ جانور بے زبان پر کیا زمان و تاوان؟ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم ان دونوں میں تصفیہ کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فریقین سے سوال کیا، یہ دونوں رسی میں بندے تھے یا کھلے تھے، یا ایک بندہ تھا اور ایک کھلا تھا؟
فریقین نے جواب دیا، گدھا بندہ تھا مگر بیل چھوڑا ہوا تھا اور بیل کا مالک اس کے پاس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، بیل والے پر ضمان ہے، گدھے کی قیمت اس کے مالک کے حوالے کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا، اور یہی حکم جاری کر دیا جائے، یعنی یہی حکم جاری کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا یہ فیصلہ پسند فرمایا تھا اور حکم دیا تھا کہ یہی حکم جاری کرو۔ دوستو اسی طرح دو شخص کھانے بیٹھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی، دوسرے کے پاس 3۔ جب دونوں نے اپنا اپنا کھانا سامنے رکھا تو ایک تیسرا شخص ادھر سے گزرا اور ان کو سلام کیا۔ دونوں نے اس کو بلایا، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ تینوں نے مل کر وہ سب 8 روٹیاں کھا ڈالی۔ تیسرا شخص اٹھ کھڑا ہوا اور جاتے ہوئے 8 درہم دونوں کو دیتے ہوئے کہا، یہ کھانے کا عوض ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کھایا ہے۔ اس کے جانے کے بعد دونوں میں حجت و تکرار شروع ہوئی۔ جس کی 5 روٹیاں تھی اس نے کہا، میں 5 درہم لوں گا اور تجھ کو 3 درہم ملیں گے، کیونکہ تیری روٹیاں 3 تھی۔ 3 روٹی والے نے کہا، میں تو نصف سے کم پر ہرگز راضی نہ ہوں گا، یعنی 4 درہم لے کر چھوڑوں گا۔ یہ جھگڑا اتنا طول پکڑا کہ بالآخر حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا اور انصاف طلب کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے بیانات سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا، تم کو 3 درہم ملتے ہیں، یہ کم نہیں ہے، کیونکہ تمہاری 3 ہی روٹیاں تھی، لہذا تم کو جو ملتا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ مدعی یعنی 3 روٹی والا کہتا ہے کہ میں اپنا پورا حق لوں گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر حق پر چلتے ہو تو تمہارا حق صرف 1 درہم ہے، 3 درہم جو تم کو ملتا ہے تمہارے حق سے کہیں زیادہ ہے۔ مدعی یعنی 3 روٹی والے نے کہا، سبحان اللہ، آپ نے اچھا فیصلہ کیا، 3 درہم یہ شخص خود دیتا رہا اور میں اس پر راضی نہ ہوا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ تیرا حق 1 ہی درہم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک تمہارا حق صرف 1 درہم ہے۔ تمہارا فریق 3 درہم پر صلح کرتا رہا مگر تم نے نہ مانا اور بات بڑھا دی۔ اب تم مانتے نہیں تو سن لو کہ تمہارا حق کیا ہے۔ 3 روٹی والے نے کہا، فرمائیے اور وجہ معقول بیان کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 8 روٹیوں کو یعنی 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے برابر کے کرو تو 24 ٹکڑے ہوئے۔ اب تم 3 آدمی کھائیں گے، یہ تو معلوم نہیں کہ کس نے زیادہ کھایا اور کس نے کم، لہذا فرض کر لو کہ سب نے برابر کھائے۔ مدعی یعنی 3 روٹیوں والا کہتا ہے کہ ہاں بے شک۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اس صورت میں ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے، تیری روٹیوں سے صرف 1 ٹکڑا بچا جو تیسرے نے کھایا، اور تمہارے فریق کی 5 روٹیاں تھی جن کے 15 ٹکڑے ہوئے، 8 خود کھایا اور 7 تیسرے کو کھلائے۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے صرف 1 ٹکڑا تیسرے آدمی نے کھایا جس کا عوض 1 درہم ہے، اور تمہارے فریق کے 7 ٹکڑے کھائے جس کا عوض 7 درہم ہے۔ مدعی یعنی 3 روٹیوں والے نے کہا، آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا، بے شک میرا حق 1 ہی درہم ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یعنی زمانے میں لوگ کسی حادثے یا واقعے کی تاریخ مختلف طریقوں سے قلم بند کرتے تھے اور ان کے درمیان اختلاف تھا کہ تاریخ کس بنیاد پر مقرر کی جائے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جس طرح اہل فارس اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کی پیدائش یا تخت نشینی سے زمانے کا تعین کرتے ہیں، اس کو اختیار کیا جائے، اور کچھ لوگوں کا رجحان تھا کہ رومیوں کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تاریخ کو اسلامی جنتری کی ابتدا قرار دیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینہ جس دن ہوتی ہے اس کو اسلامی تقویم اساس و بنیاد بنایا جائے۔ حضرت عمر فاروق اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ تاریخ کا تعین ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہی کیا جائے۔ دوستو اسی طرح ایک مرتبہ ایک نوجوان چند آدمیوں کی شکایت لے کر آیا کہ لوگ میرے باپ کو سفر میں لے گئے تھے، یہ سب لوگ تو واپس آ گئے لیکن میرا باپ واپس نہ آیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور جب اس کا مال دریافت کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ مال نہ تھا، حالانکہ وہ بہت سا مال اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو علیحدہ علیحدہ رکھا اور پہلے ایک کو بلایا، اس سے تمام تفصیلات معلوم کی، مگر اس نے اس کے قتل کرنے کا اقرار نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جتنے ان کے ساتھ علیحدہ کمروں میں تھے انہوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھی نے راز فاش کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب یکے بعد دیگرے وہ سب بلائے گئے تو سبھیوں نے اس کے باپ کے قتل کرنے کا اقرار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نصرانی کے مقابل اپنی ذرہ کے مقدمے میں قاضی شریح کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی شریح کو روز روشن کی طرح یقین تھا کہ ذرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور وہ اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں، لیکن اسلامی قانون عدل کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گواہ نہیں تھے، کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے حسن اور اپنے غلام قمبر کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں معتبر نہیں ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہی فیصلہ کر دیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر نصرانی حیران ہو گیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ ایک غیر مسلم کے مقابل مساوی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوا۔ قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ بھی صادر کر دیا اور انہوں نے اس فیصلے کو خوش دلی سے بھی قبول کر لیا۔ یہ معیار عدل دیکھ کر اس نصرانی نے اعتراف جرم کیا کہ آپ نے یہ ذرہ لشکر کے کسی آدمی سے خریدی تھی اور پھر یہ آپ کے خاکستری اونٹ سے گر گئی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ مثالی عدل کا یہ منظر دیکھ کر نصرانی ایمان لے آیا، کلمہ شہادت پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ذرہ اسے ہبہ کر دی اور اس کا وظیفہ 2000 درہم مقرر کیا۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا یہاں تک کہ جنگ صفین میں جام شہادت نوش کیا۔ دوستو میرٹ کو کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر قاضی نے میرٹ کو دیکھا، شخصیت کو نہیں دیکھا، اور افسوس ہمارے یہاں شخصیات کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پالتو بکری کا دودھ دوہا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے کنویں سے پانی لے کر اس دودھ میں پانی ملایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ سے پیا، پھر اس پیالے کو اپنے منہ سے الگ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دائیں جانب ایک اعرابی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پس خوردہ دودھ یعنی اپنا بچا ہوا دودھ اعرابی کو دے دیں گے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا کر دیں، یعنی یہ دودھ انہیں دے دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ اس اعرابی کو دے دیا۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف سے دو، پس دائیں طرف سے دو۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت پر اصول کو ترجیح دی، یعنی شخصیت پر اصول کو ترجیح دی اور میرٹ کو قائم رکھا، کیونکہ ہر کام کو دائیں جانب سے شروع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ علامہ بدر الدین عینی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو دائیں جانب بیٹھا ہو اس کو ترجیح دینی چاہیے، خواہ وہ کم درجے کا ہو، اور جب یہ اصول ہے کہ دائیں جانب سے ابتدا کرنی چاہیے تو اس اصول پر عمل کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے یہ بتایا ہے کہ اصول کو توڑنا نہیں چاہیے، خواہ اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے اعرابی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر ترجیح دینی پڑے۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے اموال میں سب سے زیادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مسجد میں پھیلا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو بھی دیکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس مال سے عطا کرتے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دیجئے، کیونکہ میں نے اپنا فدیہ بھی دیا تھا اور عقیل کا فدیہ بھی دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ لے لیں۔ انہوں نے اپنا کپڑا بچھایا اور اس میں مال ڈالا، حتیٰ کہ اس کی چوٹی بڑا ڈھیر بن گئی، پھر وہ اس کو اٹھا نہ سکے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سے کہیے کہ وہ اس کو اٹھا کر میرے اوپر رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ اس کو اٹھا کر میرے اوپر رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے اس سے مال کم کیا، یعنی حضرت عباس نے اس مال میں سے پھر کچھ کم کر دیا، پھر بھی اس کی چوٹی بن گئی۔ بس انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سے کہیے یہ مال اٹھا کر میرے اوپر رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ خود اٹھا کر میرے اوپر رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے اس سے کچھ مال کم کیا، پھر اٹھا کر اس کو اپنے کندھے کے اوپر رکھ لیا، پھر چلے گئے، اور ان کی حرص پر تعجب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسلسل ان کا پیچھا کرتی رہی، حتیٰ کہ وہ نظر سے اوجھل ہو گئے، اور جب تک وہاں ایک درم بھی باقی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں اٹھے۔ غور کا مقام ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ سے عمر میں بھی بڑے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بحیثیت حاکم مال کو تقسیم فرما رہے تھے، اس لیے آپ نے عدل کے اصول کو قائم رکھا اور قرابت کو ترجیح نہیں دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جتنا مال خود اٹھا سکتا ہے اٹھا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا پیارا دین ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین متین پر ہمیں پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔